کیا امتحانات میں نمبر کم آنا اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ انتہائی قدم اٹھا لیا جائے؟ جو آپ نہیں بن سکے زبردستی اپنے بچوں کو وہ بنانے کی کوشش نہ کیجیے۔ ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، بچہ بڑا اچھا ہے، 10th میں نمبر اس کے اتنے اچھے آئے ہیں، یہ تو ضرور ڈاکٹر بن جائے گا، اور اس قسم کی آوازوں کے اندر وہ بچہ دن رات گرفتار ہے۔ بچہ کبھی بھی اپنے والدین کو اور اپنے استاد کو سزا نہیں دے سکتا، نہ وہ دیتا ہے نہ دے سکتا ہے۔ وہ کسے سزا دیتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو سزا دیتا ہے۔ وہ امیدیں ٹوٹ گئیں اور اس کے سامنے اور کوئی آپشن نہیں تھا، ساری گلیاں سارے رستے بند ہو گئے، صرف ایک ہی طریقہ اس کو نظر آیا کہ وہ اپنی جان خود لے۔ ریسکیو 1122 والوں کو ایک کال ریسیو ہوتی ہے، یہ ایمرجنسی ہے۔ پتہ چلا کہ نہر میں ایک لاش تیرتی نظر آئی ہے۔ وہ فوراً وہاں پہنچتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بچہ ہے جس کی لاش ہے اور نہر میں پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلتی چلی جا رہی ہے، اور نہر کے قریب ہی اس بچے کا بستہ، اسکول بیگ اور جوتے بھی مل جاتے ہیں۔ وہاں ایک عجیب سی سوگواری سی اور ایک غمی کی کیفیت ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ماجرا کیا ہے؟ کسی نے بچے کو قتل کیا؟ وہ تیر رہا تھا، نہا رہا تھا، اچانک ڈوب گیا، ہوا کیا؟ پھر اس کے بیگ کو کھولا گیا اور اس بیگ کے اندر ایک نوٹ، ایک کاغذ برآمد ہوا جس میں لکھا تھا، میرے پیارے ابو، میری پیاری امی، مجھے معاف کر دیں، میرے نمبر اچھے نہیں آئے اور میری اب کوئی عزت نہیں رہے گی، لیکن میں نے کوشش بہت کی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں، اللہ حافظ۔ تو کیا امتحانات میں نمبر کم آنا اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ انتہائی قدم اٹھا لیا جائے؟ اور ایسی ہی کچھ کہانی پنجاب کے شہر نارووال میں ایک 9th کلاس کی لڑکی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا کہ اس نے نمبر کم آنے پر اپنے آپ کو پردے سے لٹکا لیا اور سوسائڈ کر لی۔ نہر میں ڈوبنے والے اکبر کے بارے میں جب اس کے دوستوں سے بات کی گئی تو اس کے کلاس میٹس نے بتایا کہ اکبر بہت ہی اچھا اور بہت ہی ذہین طالب العلم تھا، اور ہر وقت کچھ ایسا کہتا کہ میرے والدین کو مجھ سے بہت امیدیں ہیں اور میں ان کی امیدیں توڑ نہیں سکتا، اور پھر جب نمبر کم آئے وہ امیدیں ٹوٹ گئیں اور اس کے سامنے اور کوئی آپشن نہیں تھا، ساری گلیاں سارے رستے بند ہو گئے، صرف ایک ہی طریقہ اس کو نظر آیا کہ وہ اپنی جان خود لے لے۔ قصوروار کون؟ وہ امتحانی نظام، وہ ایجوکیشن سسٹم جہاں پر نمبرز کو ہی سب کچھ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، یا وہ گھر جہاں پر ہر وقت مقابلے کی، موازنے کی، آگے بڑھنے کی، ہر صورت میں آگے بڑھنے کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ WHO کے مطابق پاکستان میں روزانہ 15 سے 35 افراد وہ خودکشی کر رہے ہیں، یعنی ہر گھنٹے میں ایک فرد، اور اس میں ایک بڑی تعداد نوجوان سٹوڈنٹس کی بھی ہے۔ ہمارے ناظرین، ایک لمحے کے لیے اس سٹوڈنٹ کے ذہن کے بارے میں سوچیں جو دن رات پڑھ رہا ہے، اس پر پریشر ہے، دباؤ ہے کہ اس سے ڈاکٹر بننا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا۔ کوشش کے باوجود وہ اپنا انٹرسٹ، اپنی دلچسپی اس فیلڈ میں پیدا نہیں کر سکا، لیکن ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، بچہ بڑا اچھا ہے، 10th میں نمبر اس کے اتنے اچھے آئے ہیں، یہ تو ضرور ڈاکٹر بن جائے گا، اور اس قسم کی آوازوں کے اندر وہ بچہ دن رات گرفتار ہے۔ جیسے جیسے ٹیسٹ کی ڈیٹ قریب آتی چلی جا رہی ہے، ایگزامز قریب آتے چلے جا رہے ہیں، آوازیں بلند ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ شدید ٹینشن کے اندر دن رات پڑھ رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا، صحیح طرح سے گریسپ بھی نہیں ہو رہا، اور پھر امتحان اچھا نہیں ہوا۔ اس بات کا اس بچے کے علاوہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، اور اب آگے کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے۔ جانتے ہیں آپ کتنا کمپٹیشن ہے؟ MD-CAT، یہ وہ ٹیسٹ ہے جو پاکستان میں میڈیکل یونیورسٹی یا کالج میں داخلے کے لیے کمپلسری اور لازمی ہے۔ پورے پاکستان کے 117 میڈیکل کالجز کے اندر صرف 16,300 سیٹیں ہیں، اور MD-CAT دینے والے سٹوڈنٹس، ان کی تعداد 2023 میں 1,80,000 تھی۔ پرائیویٹ میڈیکل کالج کے اندر فیس وہ ایک سال کی 20 لاکھ روپے ہے، اور انڈیا کے اندر جو سرکاری میڈیکل کالجز ہیں ان میں 55,000 سیٹیں ہوتی ہیں، 55,000 لوگ داخلہ لے سکتے ہیں، اور ان 55,000 سیٹوں کے لیے پورے انڈیا میں 25 لاکھ سٹوڈنٹس وہ وہاں کا پیپر دیتے ہیں، نیٹ کا، NEET نیٹ، جو کہ میڈیکل انٹری ٹیسٹ ہے۔ اتنے سخت کمپٹیشن میں اب وہ گھر والوں کی امیدیں پوری نہیں کر سک رہا،
اور وہ ٹیسٹ صحیح طریقے سے پاس نہیں کر سک رہا، اب کیا ہوگا؟ آپ سوچئے اس نوجوان کا ذہن کیسے بنتا ہے، ڈسٹربنس کہاں ہوتی ہے؟ در حقیقت ہمارے ذہن میں ایک اسٹریٹ لائن بنی ہوئی ہے، میٹرک میں اچھے نمبر آئیں گے، انٹر میں اچھے نمبر آئیں گے، ایم ڈی کیٹ، ای کیٹ، نیٹ یا جی ای کا ٹیسٹ میں اچھے نمبر سے پاس کر لوں گا، اور اس کے بعد میں کسی میڈیکل یونیورسٹی یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلا جاؤں گا، اور پھر اس کے بعد پیسے ہی پیسے، اچھی نوکری، عزت، ہر طرف سے واہ واہ کے نعرے ہوں گے اور یہ کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جب ٹیسٹ میں یا ایگزام میں اچھے نمبر نہیں آتے تو یہ سوچ آتی ہے کہ اب میں اچھے کالج میں، اچھی یونیورسٹی میں نہیں جا سکوں گا، اور جب میں اچھی یونیورسٹی میں نہیں جاؤں گا تو یہ پوری جو سڑک سیدھی بنی ہوئی تھی یہ خراب ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ یاد رکھیے گا کہ 17 سال سے لے کر 30 سال تک کی عمر یہ بڑی ڈینجرس اور بہت ہی زیادہ پیرلس عمر ہوتی ہے۔ عمر کا یہ وہ حصہ ہے جس میں انسان اب بڑا ہو رہا ہے، وہ پریکٹیکل ہو رہا ہے، اس کے پاس ڈگری آ رہی ہے، جو خواب اس نے دیکھے ہیں اس نے ان خوابوں کو پورا بھی کرنا ہے، اپنے والدین کا ہاتھ بھی بٹانا ہے، شادی کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، گاڑی بنگلہ سب کچھ اسی عمر کے حصے میں کرنا ہے۔ تو اس عمر کے حصے میں انسان کتنی ٹینشن میں ہوگا، اور جب وہ سٹوڈنٹ جس کی ہم نے بات کی تھی اس کے نمبر اچھے نہیں آئیں گے تو اس وقت اسے باتیں سننے کو ملیں گی، بےزتی کرا دی، تجھے اور کون سا کام کہا تھا، تجھے تو فوتگیوں میں بھی لے کے نہیں جاتے تھے، سارا دن پتہ نہیں کیا کرتا رہا کتاب میں گھس کے، تیرے کزن کے تجھ سے زیادہ نمبر آ گئے۔ یہ سارے جملے ایک گھن کی طرح اس کے جسم کو کھوکھلا کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے سامنے کوئی اور آپشن بچتا نہیں ہے۔ وہ بہت ایک چھوٹی عمر کا بچہ ہوتا ہے، 15 16 17 سال کے اندر پری فرنٹل کارٹیکس، یہ دماغ کا اگلا حصہ جہاں پر ڈیسیژن ہوتے ہیں، وہ تو پراپرلی ڈیولپ بھی نہیں ہوئی ہوتی، اور ایسی حالت کے اندر جب وہ میڈیا کو دیکھتا ہے، ناول پڑھتا ہے، دوسری کہانیوں کو سنتا ہے تو اسے خودکشی ہی واحد سولوشن نظر آتا ہے۔ ہزاروں کیریئرز ہیں جناب، ہر دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ نے پتہ نہیں کیوں 2-3 دروازے رکھے ہوئے ہیں، اور حکم بھی دیا ہوا ہے کہ انہی دروازوں پہ فوکس کرو، کہیں اور نہیں دیکھنا۔ یعنی آپ کے خیال کے مطابق 1,80,000 لوگ جنہوں نے ایم ڈی کیٹ کا پیپر دیا، صرف 16,000 اس میں سے پاس ہوئے، تو باقی 1,60,000 اس میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، وہ کیپیبل نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کے آگے ایک زندگی پڑی ہے، اور اس زندگی کے اندر کتنا پوٹینشل ہے، کتنا کچھ ہے۔ اب جائیے اور دنیا کی ہائیلی پیڈ جابز کو پڑھیے، ان کیریئرز کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو ان کیریئرز کی طرف لے کر آئیں۔ اور اب میں ایک میسج دوں گا پیرنٹس کو اور ٹیچرز کو، والدین کو، خاص نصیحت ہے۔ نمبر 1، جو آپ نہیں بن سکے زبردستی اپنے بچوں کو وہ بنانے کی کوشش نہ کیجیے، اور پیدائش کے ساتھ ہی یہ اعلان نہ کر دیں کہ بھئی یہ بچہ، اس کی پیدائش کا مقصد یہ خاص ڈگری ہے۔ یاد رکھیے، سب سے بہترین والدین کون ہوتے ہیں؟ ایکسلنٹ پیرنٹنگ کی ایک ایڈوائس سن لیجئے، وہ والدین جب بچے کو دیکھیں کہ بچہ گر گیا ہے، بچہ ٹوٹ گیا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، اس وقت، اس سانحے کے وقت وہ اپنے بچے کو تھپکی دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اور اگر واقعی سرزنش کی ضرورت ہے، یعنی بچے نے نالائکی دکھائی، بچے نے صحیح طریقے سے نہیں پڑھا، یا وہ محنت نہیں کرتا تھا، تو اس وقت بھی ماں اور باپ دونوں بمباری نہ کریں، ان میں سے ایک بات کرے، اور وہ بھی چھوٹے ہتھیاروں سے حملہ کرے، ایٹم بم نہ چلا جائے۔ ایٹم بم سے تو اگلی نسلیں بھی مر جاتی ہیں۔ یاد رکھیے پیرنٹس، کوئی بھی ایک امتحان ایسا نہیں بنا جو کسی انسان کے سارے پوٹینشل کا اندازہ لگا سکے۔ وہ انسان اصل میں کیا ہے، کوئی ایک امتحان اسیس نہیں کر سکتا۔ آپ خود سوچئے، یہ ایک صفحہ ہے، یہ صفحہ، کیا ایک صفحہ پورے اتنے بڑے انسان کی قابلیتوں کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ نیور اٹ از ناٹ پاسبل۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، اگر کہتا ہے نمبر اچھے نہیں آئے بچے کے، میں نے کہا پڑھا تھا؟ کہا بہت پڑھا تھا، راتوں کو جاگتا تھا، اچھی محنت کے ساتھ اس نے کام کیا تو نمبر اچھے نہیں آئے۔ میں نے کہا پھر یہ ناکام نہیں ہوا کہ جی یہ دیکھیں رزلٹ اس کا ناکام ہے۔ ناکام نہ کہو اس کو، اگر محنت کی ہے ناکامی نہیں ہے، وہ محنت اس امتحان میں نہیں تو کسی اور امتحان میں سامنے آ جائے گی، کیونکہ زندگی میں ایک امتحان تو نہیں، زندگی تو امتحانوں کا ایک سرکل ہے، چلتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ اینڈ تھنک دے آر اسپیشل، اس بات کو سوچے کہ میرا بچہ اسپیشل ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، کوئی ایسی لغزش ہوتی ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، بچہ کبھی بھی اپنے والدین کو اور اپنے استاد کو سزا نہیں دے سکتا، نہ وہ دیتا ہے نہ دے سکتا ہے۔ وہ کسے سزا دیتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو سزا دیتا ہے، وہ مریض بن جاتا ہے،
اسے پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ مرض بڑھتا بڑھتا اس کی جان تک لے سکتا ہے. And now my tip is for students. Students آپ آ جائیں سامنے. اب میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے ناکامی اتنی بری نہیں ہے جتنا برا آپ نے اس کو بنا دیا ہے. اتنی بدنام نہیں ہے یار یہ ناکامی, یہ تو ہوتی ہے. دیکھیے میں انکار نہیں کرتا, وہ خاص فیلڈ یا وہ خاص کورس یا وہ خاص ادارہ جہاں آپ جانا چاہتے تھے یقیناً وہ اہم ہوگا, تبھی تو آپ جانا چاہتے ہیں اور اس کو آپ نے اپنی پریفرنس لسٹ میں سب سے اوپر رکھا ہوا ہے. لیکن اتنی بڑی دنیا میں اور اتنے جدید دور میں صرف ایک ادارہ اور ایک کورس اور پھر اس کے نہ ملنے پر زندگی بھر کا روگ لگا لینا انتہا درجے کی حماقت اور نادانی ہے. ہنر اسکل ضرور سیکھیے اور یہ بات یاد رکھیے, دیر از آلویز اے روم فار آؤٹ اسٹینڈنگ. اگر کوئی سمپل ایجوکیشن بھی حاصل کر رہا ہے لیکن اس ایجوکیشن کے اندر وہ اچھے نمبر لیتا ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دکھاتا ہے اور نمایاں اور منفرد ہو کر کچھ نیا کرتا ہے, تو اس کے لیے مارکیٹ میں کبھی بھی جگہ نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا. مارکیٹ اس کو آفر کرے گی, اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. یہ 3 چیزیں اپنے نصاب میں شامل کر لیں. اگر آپ کی یونیورسٹی کے سلیبس میں نہیں ہے تو اپنی زندگی کے نصاب میں ضرور شامل کر لیں یہ 3 چیزیں. نمبر 1 کمیونیکیشن. آپ عالم دین بن رہے ہیں, ڈاکٹر, انجینئر, ای کامرس, آئی ٹی ایکسپرٹ, ایم اے سیوکس, پولیٹیکل سائنس کر رہے ہیں, او بھائی بولنا سیکھو, سننا سیکھو, یہ چہرے کو کیسے ہلانا ہے یہ سیکھو, اس دماغ کو الفاظ کا گودام بنا لو, وکیبلری بھری ہو اس میں. جب آپ کلام کرو تو آپ کو نہ الفاظ سرچ کرنے پڑے بلکہ آپ کا منہ کھلے, الفاظ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں کہ سر مجھے چن لیں. ایسے ہو جاؤ گے نا انبیٹیبل ہو جاؤ گے. نمبر 2 کمپیوٹرز. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو کمپیوٹر سے نتھی کر لیں. اینڈ نمبر 3 از کانفیڈنس, خود اعتمادی. یہ کانپتی ہوئی ٹانگیں, لرزتے ہوئے الفاظ, گرے ہوئے کندھے, نظریں یوں چرا رہے جیسے پتہ نہیں کوئی غلط کام کر کے آئے ہیں آپ, اور جو سکل جو ڈگری آپ کی ہے اس کے بارے میں آپ کو پورا نالج ہی نہیں ہے. ڈگری ضروری ہے لیکن یہ سافٹ سکلز, یہ مہارتیں, یہ چیزیں اگر آپ کو نہیں آئیں گی مارکیٹ کک مار دے گی, کیونکہ جب رش زیادہ ہو جاتا ہے نا, جب چھانٹی کی جاتی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا, ایک مسلمان کے لیے جس نے اسلامی تعلیمات کا علم حاصل کیا ہے, سوسائڈ خودکشی کہاں سے آ گیا؟ یہ تو حرام ہے. اور ہر وہ راستہ جو کہ خودکشی کی طرف جاتا ہے اس کی بھی ممانعت کی گئی ہے, اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اس کی طرف نہ جاؤ. اور سب سے بڑھ کر نیکی کے کاموں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا اور دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا, یہ شکر پیدا کرتا ہے اور اس طرح کی گندی باتوں کی سوچ بھی نہیں آتی. تو آج کی اس ڈسکشن سے ہم نے کیا سیکھا کہ باتوں کو اعتدال پہ رکھنا ہے, نہ بہت سر پہ چڑھانا ہے نہ ڈی ویلیو کر دینا ہے. اپنی زندگی کو خوش و خرم رکھنے کے لیے, سٹریس سے بچنے کے لیے خوب عبادت کریں, اپنے گول پہ فوکس کریں, اور اگر وہ گول اچیویبل نہ رہے فوراً شفٹ اوور ہو جائیں, نئے گول کی طرف چلے جائیں, اچھی رہنمائی اور صحیح سمت کے اندر آگے بڑھتے چلے جائیں.